تقریباً تمام ہی چیزیں جو ہیں پی ٹی آئی اس پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے. دو چیزیں صرف میں گنوا دیتی ہوں سر. ایک تو یہ کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں، لوگ چور ہیں، اچکے ہیں، لٹیرے ہیں، لیکن پھر ان سے مذاکرات کیے. تحریری طور پر لکھ کر نہیں دیں گے، اب تحریری طور پر بھی ہم لکھ کر دے دیں گے. ملاقات نہیں ہوگی، مذاکرات کا تیسرا دور نہیں ہوگا. اب کہاں گئی سر ملاقات والی ڈیمانڈ بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء اقبال صاحبہ، جی سر. یہ سارے معاملات وہ ہیں جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی کوئی سوچ، کوئی پالیسی یکسو نہیں ہے. یہ ایڈہاکزم کے اوپر ان کی تھاٹ چل رہی ہے. یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. کوئی مضبوط سیاسی رائے عمل نہیں ہے. بہرحال میں پھر بھی اس ساری صورتحال میں جو چیئرمین پارٹی ہیں بیرسٹر گوہر، ان کے صبر کو، ان کے تحمل کو، ان کے تدبر کو داد دیتا ہوں کہ تمام سیاسی اکابرین جو مذاکرات کروانے کے مخالف ہیں ان کے خلاف زبردست قسم کے بیانات داغ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنے ہیں، ہمیں چیزیں مذاکرات کے ذریعے آگے لے کے چلنی ہیں. اب یہ سارے بیانات دینے کے بعد بھی آج بانی تحریک انصاف نے ان کو اجازت دے دی کہ جائیں آپ ہر حال میں مذاکرات جاری رکھیں. اور تیسری نشست اس شرط پہ، اس امید پہ کریں کہ شاید تیسری نشست کے بعد ہی مذاکراتی کمیٹی کو بانی سے پرفضا مقام میں ملاقات کا موقع میسر آ جائے. اور تحریری طور پہ مطالبہ دینے میں کوئی کبات نہیں ہے. بانی تحریک انصاف سیدھی سیدھی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے. جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو معاملات کو ہم آگے لے کے چلیں گے، معاملات کو، مذاکرات کو آگے لے کے چلیں گے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں آپ نے چڑھائی کر کے دیکھ لی، احتجاج کر کے دیکھ لیا، بلوا کر کے دیکھ لیا، آئی ایم ایف کو خط لکھ کے دیکھ لیا، آئینی ترمیم روک کے دیکھ لی، ہر چیز کر لی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہاتھ ملا کے بھی دیکھ لیا. ان کے گوڈے گٹے پکڑنے کے باوجود آپ کو کچھ حاصل حصول نہیں ہوا. تو اب آپ مذاکرات کر کے، مذاکرات کے ذریعے ان سیاسی پہلوانوں کو پچھاڑیے، پارلیمان کے اندر نمبر سیدھے کیجئے، اور اس کے بعد اپنی من مرضی سے جیسے مرضی آپ قانون سازی کیجئے، جیسے مرضی آپ چیزوں کو چلائیے، آپ کو کوئی نہیں روکتا. اور بانی تحریک انصاف کا مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھئی بانی تحریک انصاف خود بیٹھے ہوئے جیل میں، اور ان کے نام لیوا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے موج میں. تو وہ کہتے ہیں بھائی مجھے بھی باہر نکالو، نہیں تو وہ ان کو سیٹ اپ میں کیسے سیدھا ہونے دیں گے. سو یہ مذاکرات جو ہے، میں آپ کو اس وقت بھی کہتا تھا، مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، پارلیمان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آج مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے بھائی شہزاد فاروقی صاحب یا باقی جو احباب اس وقت کہتے تھے کہ نہیں جی مذاکرات نہیں ہوں گے، یا ڈیل نہیں ہوگی، یا ڈھیل نہیں ہوگی، آج سارے ایسا ایسا اس بات پہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی چلے اچھی بات ہے، فار دی سیک آف دا کنٹری، فار دا پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلٹی، کوئی نہ کوئی آرگومنٹ بھی ہو. لیکن بہرحال مذاکرات تو چل رہے ہیں. اچھا، اب 2 دن کے اندر اندر 14 قسم کے انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں. ملاقات کرا دیں، ملاقات کروانے میں کیا کباہت ہے، پرفضا مقام میں ملاقات کرا دیں، ایسی ملاقات کرائیں کہ جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی وہ نہ ہو، ریکارڈنگ نہ ہو، کوئی چیزیں نہ ہو. اس میں کوئی بری چیز تو نہیں ہے. بالکل بری بات نہیں ہے. میں نے تو کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے دل بڑا کرے، ان کو حضور کسی پرفضا مقام پہ لے جائیں، پی ایم ہاؤس کے گراؤنڈ میں ملاقات کرا دیں، شالیمار گراؤنڈ کرا دیں، کسی اور جگہ کرا دیں، جائیں کھل کے بات کریں، جہاں نہ کوئی کیمرہ ہو نہ ریکارڈنگ ہو. بھئی آپ نے ایسی باتیں کرنی کون سی ہے جس سے آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی چیزیں کوئی سن نہ لے. وہ سیاسی مذاکرات ہیں، لکھ کے دیں کہ جی جوڈیشل کمیشن ہے، چیزیں کریں، چیزیں آگے چلائیں. اس میں آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟